نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، عمائدین، مقررین اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یوتھ فورس اور تمام منتظمین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فکر انگیز محفل میں اکٹھا ہونے کی، بات کرنے کی، بات سننے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ نبی آخر دو زماں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پر ختم نبوت فرمائی، آخری نبی ٹھہرے، آپ پر دین مکمل ہوا، اور ہمارے آپ کی سب کی زندگیوں میں، اس دنیا میں اور دنیا کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی یعنی آخرت کی زندگیوں میں وہ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، کیونکہ اس دین کے ذریعے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر بھیجا، وہ حکمتیں ہم پر عطا کیں، وہ تجلیاں اس دنیا میں آئیں، وہ دانش، وہ فرقان، وہ دانائی کی کتاب، حکمت کی کتاب جس میں جھوٹ کوئی نہیں، قرآن کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دیا، جو ہم سب کے لیے دنیا اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضور ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ آپ نے جو مثالیں قائم کیں، جو تکلیفیں اٹھائیں، جو پریشانیاں دیکھیں، لیکن اپنی امت کے لیے گڑگڑاتے رہے، روتے رہے، کوشش کرتے رہے، کاوش کرتے رہے، اور اس بات پہ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہ حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اونچا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو کافروں نے طرح طرح کی باتیں کی اور کہا کہ آپ کا نام خدا نخواستہ ختم ہو جائے گا، نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ کوثر عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور آپ کو تسلی دی گئی۔ اور اب ہم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مسلمان دن میں کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ نماز کا یہ مستقل حصہ ہے اور اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ طرح طرح کے درود اپنی اپنی فضیلتیں اپنے میں سمیٹے ہوئے ہیں کہ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے کہ اس کے محبوب پر درود بھیجا جائے، سلامتی بھیجی جائے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جزا عطا فرمائے جس کے وہ اہل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانگا تو اذان کے بعد کی دعا آپ کے نام کر دی گئی، اور وہ بھی امت کی بہتری کے لیے تھی کہ مقام محمود عطا فرما۔ تو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہمارا پیارا نبی
اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ فضیلت عطا فرمائی، نہ صرف یہ کہ یہ 27 رمضان کو بنا، نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے بزرگوں نے، اللہ والوں نے ایسی ایسی نشانیاں اس کے بنتے ہوئے دیکھیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کرۂ ارض پر پاکستان وہ دھرتی ٹھہرا، وہ خطہ ٹھہرا جہاں پہ گستاخان رسول یعنی قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ اور ہم بہاولپور والے اپنے آپ کو اور بھی خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ جب مقدمہ مرزائیہ بہاولپور، ریاست بہاولپور میں سنا جا رہا تھا تو اس کا فیصلہ یہیں ہوا، اور 73 کے قانون میں، آئین میں جب قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا تو اسی فیصلے کی بنیاد پر کیا گیا۔ میرے بزرگ، میرے دادا ڈاکٹر جمیل الرحمان صاحب، اگرچہ وہ میری پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، لیکن مجھے ان کی بہت سی باتیں پہنچیں، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ والے تھے، بزرگوں سے ان کا بہت قریبی تعلق تھا، تو وہ اس طرح کی باتیں بہاولپور میں اور بھی لوگ بہت سارے ان کو یاد ہیں کہ مقدمہ مرزائیہ جن دوران چل رہا تھا، پورے بر صغیر سے اور دنیا سے کئی جید علماء کرام یہاں پہ تشریف لائے۔ انہوں نے پورا دن اور گھنٹوں اور کتنی وقت تک وہ دلائل دیتے تھے جب عدالت میں، تو ان کے اوپر جو کیفیات طاری ہوتی تھیں دن کے وقت اور رات کو عبادت کے دوران، جو ان کے اوپر کیفیات طاری ہوتی تھیں وہ بیان سے باہر۔ تو یہ بڑا خصوصی مقدمہ تھا، اور ہم بہاولپور والے فخر اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ قادیانیوں کی جو اصلیت ہے، جو مکاری تھی، اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور مسلمان کے بنیادی عقائد سے اختلاف رکھنا، وہ یہاں پر عیاں ہوئی، اور الحمدللہ ان کو یہاں پہ ہی دارہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ آج بہت سے ایسے اقدامات ہیں جو حکومت وقت نے اٹھائے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا۔ ہم نے ایک قانون تجویز کیا کہ تمام مسلمان بچوں کو اسکولوں میں قرآن پڑھایا جائے، اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ کافی نہیں کہ ایک پلاننگ ایک صرف نصاب میں شامل کر لیا جائے، بلکہ اس کے لیے قانون بنایا جائے تاکہ کوئی آنے والی حکومت اس کو نکال نہ سکے۔ آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ وفاقی دارالحکومت میں یہ قانون پہلے وزیر اعظم نواز شریف نے پاس کیا، اجازت دی، پھر کابینہ نے اس کو بل اتفاق رائے سے پاس کیا، پھر قومی اسمبلی میں گیا، وہاں پہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے پاس کیا، پھر قومی اسمبلی نے اس کو پاس کیا، پھر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا، وہاں پہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے پاس کیا، پھر سینٹ نے پاس کیا، کیونکہ قانون بننے کے کافی مراحل ہوتے ہیں۔ اور 29 اگست 2017 کو الحمدللہ وفاقی علاقوں کے لیے یہ قانون بن گیا ہے کہ تمام بچوں کو، چاہے وہ سرکاری اداروں میں، چاہے وہ نجی یا پرائیویٹ اداروں میں پڑھتے ہوں، ان کو 1 سے 5ویں تک ناظرہ قرآن اور 6 سے 12ویں تک قرآن کا آسان ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ الحمدللہ جب یہ اقدام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا، جب میں نے اس کا ذکر میاں نواز شریف سے کیا تو انہوں نے اس کی بھرپور تائید و توثیق کی اور اس کو آگے لے کر چلنے کا کہا۔ میں نے اس میں اسلامی نظریاتی کونسل سے جب مشورہ کیا
انہوں نے بھرپور تائید و توثیق کی اور آگے لے کر چلنے کا کہا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب، مختلف اور پارٹیوں سے، بالخصوص دینی پارٹیوں سے مشورہ کیا تو سب نے اس کی تائید و توثیق کی۔ ابھی میں اس مشاورت کی سٹیج میں تھا تو کہیں سے خبر لیک ہو گئی، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آ گئی، تو میرے لیے خوشگوار حیرت تھی کہ تقریباً 100% لوگوں نے اس کے اوپر ایسے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو سن 47 میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شکر ہے آج کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ علماء کرام کی ایک نشست میں، جس میں پاکستان کے 90% سے زیادہ مدارس جن وفاق کے تحت چلتے ہیں، جن اتحاد تنظیمات المدارس، ایک 5 گروپس کی آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھے کے بعد ذکر کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، جو ایک عظیم منصب پر فائز ہو جاتے ہیں جب قرآن حفظ کر لیتے ہیں، ایک ایک زبر زیر یاد کر لیتے ہیں، ایک ایک لفظ یاد کر لیتے ہیں، عام طور پر تاثر ہے کہ اس میں سے کثیر تعداد، شاید 99% ایسے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ ان سب مدرسین کا جواب یہی تھا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ان میں سے بہت بڑی اکثریت نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا، ثواب کے لیے ضرور یاد کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھا جائے بغیر سمجھے ہوئے تب بھی ثواب ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکمت اور دانائی کی کتاب ہمیں بھیجی ہے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو اس سے ہماری زندگی اور آخرت یقیناً بہتر ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا۔ پنجاب میں مرحلہ وار اس کام کو شروع کیا گیا۔ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ بہاولپور ڈسٹرکٹ پاکستان میں پہلا ڈسٹرکٹ ہے جہاں کے تقریباً 1600 کچھ اسکولوں کو، سرکاری اسکولوں میں 1 سے 5ویں تک ناظرہ اور 6 سے 10ویں تک قرآن کا ترجمہ پڑھایا جانا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ مکمل اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو دوستو، پیارے بھائیوں، بزرگوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کمی ایک رہ گئی تھی، یقیناً اس کے اوپر انکوائری بھی ہوئی، اس کا نتیجہ بھی جلد آ جائے گا کہ حلف نامے کے حوالے سے جو لفظ تھا وہ کیوں تبدیل ہوا، ہم سب بھی ضرور جاننا چاہتے ہیں۔ حلف نامہ نہیں ہٹایا گیا تھا، حلف نامے کے اندر ایک لفظ کہ قسم کھاتا ہوں یا میں اقرار کرتا ہوں، اس کے حوالے سے جو ابہام تھا، جیسے ہی وہ نوٹس میں آیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو الیکشن ریفارم کا بل تیار کیا تھا، اس میں تمام پارلیمنٹ کی پارٹیاں تھیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی تھیں، پی ٹی آئی بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، اور یہ متفقہ بل پارلیمنٹ میں الیکشن کے قوانین کے حوالے سے تیار کیا گیا تھا۔ تو اس نقطے پر یہ کسی کی نظر سے نہیں گزرا یا اس پہ بحث نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی یہ نوٹس میں آیا، حکومت نے فی الفور تمام پارٹیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو فوراً تبدیل ہونا چاہیے۔ تو تمام پارٹیوں نے اس کو بھی تبدیل کیا۔ اس کے بعد 2 شکیں اور تھیں، 7B اور 7C، الحمدللہ اس کو بھی چند دن پہلے پہلی اصل شکل سے بھی زیادہ بہتر حالت میں ان کو انفورس کر دیا گیا اور قانون بن گیا الحمدللہ۔ تو یہ کمیاں دور کر دی گئی ہیں، بلکہ ایک اور سکم موجود تھا، کیونکہ پہلے قانون میں اس کو صرف 10 دن کا پروویژن رکھا گیا تھا، اور وہ 10 دن بعد وہ قانون ختم ہو گیا تھا۔ اس قانون کو ہمیشہ کے لیے اب لاگو کر دیا تاکہ اس میں کوئی سکم نہ رہے،
اور اگر پہلے تھا کہ الیکشن لسٹ میں آنے کے بعد 10 دن کے اندر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ قادیانی ہے تو اس کو مسلمانوں کی لسٹ سے نکالا جائے، اگر کسی نے غلط ڈکلیئر کر دی ہے تو اب وہ 10 دن کی پابندی بھی ختم ہے، جب بھی کسی کے نوٹس میں آئے اعتراض کر کے نام نکلوایا جا سکتا ہے، اور اس کی غلط حلف نامے کی غلط اس کی سزا بھی ہے۔ تو الحمدللہ علماء کرام، تمام پارٹیاں، تمام جماعتیں اس قومی نقطے پر اکٹھی ہیں الحمدللہ۔ ہم سیاسی طور پر ایک دوسرے کو ضرور اعتراض کر سکتے ہیں، مجھے کسی جماعت سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی اور جماعت کو ہماری سیاسی کام کی سمت سے، طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان میں ختم نبوت کے معاملات پر مجھے ابھی تک پارلیمنٹ میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا جو اس میں کوئی خدا نخواستہ نرم گوشہ رکھتا ہو یا مختلف خیال رکھتا ہو۔ تو جیسے یہ چیز سامنے آئی فوراً اس کو ٹھیک کیا گیا، پہلے سے بہتر حالت میں اس کو پروپوز کیا گیا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ واقعی ہم سب کے لیے بہت حساس ہے، ہم سب کے لیے ہمارے ایمان کا درجہ رکھتا ہے، اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اس میں ہمیں ہر وقت یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر وسیم اختر صاحب یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا، اس نقطے پہ بحث ہوئی تو حکومت نے ان کی بات مانی، سب نے اتفاق کیا، اور وہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا، قانون بن گیا، یعنی یا رولز بن گئے وہ الحمدللہ، کیونکہ اچھائی کی بات میں سب کو متفق ہونا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم غصہ کس پہ نکال رہے ہیں اور کیسے نکال رہے ہیں۔ اگر ہم کسی بات پہ اشتعال میں آ کر سامنے کھڑی ہوئی کسی غریب آدمی کی موٹر سائیکل یا سائیکل یا کسی شخص کی کار جلا دیں یا توڑ دیں تو میرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہی بتائی ہے، بات پہنچائی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو قیامت والے دن اس کا ہاتھ تمہارے گریبان پر ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ریئیکشن ایسا دے دیں جو ریئیکشن ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے الٹ ہو۔ تو آج الحمدللہ تمام چیزیں جو ہمارے نالج میں تھیں، وہ ایک انگریزی میں کہا جاتا ہے دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ، بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی اور نکات بھی سامنے اگر کبھی آتے ہیں تو اس میں کوئی انشاءاللہ کمی نہیں چھوڑی جائے گی، لیکن جو چیزیں سامنے آئیں ان کو نہ صرف بحال کیا گیا بلکہ پہلے سے بھی بہتر کیا گیا، اور سب نے مل کر کیا، جذبے کے ساتھ کیا، اور دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کسی کے اوپر غلط الزام اگر ہم نے لگا دیا تو ہماری بہت پکڑ ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہر نماز کی آیت میں سورہ فاتحہ میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ رستہ مانگو جس پہ اللہ کا انعام ہو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ اس رستے سے ہمیں بچا جس پہ تیرا غضب ہے، جو تیرا ناپسندیدہ راستہ ہے اس سے ہمیں بچا۔ اور اللہ کے خزانوں میں کہا جاتا ہے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، ہمیشہ بہتری کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کام کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ان 4.5 سالوں میں ملک میں نہ صرف معاشی ترقی ہوئی، نہ صرف لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوئی،
نہ صرف دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی، نہ صرف جرائم میں کمی ہوئی، بلکہ تعلیم کے اندر بہتری کے ساتھ ساتھ اب ہم نے جو کام کرنا شروع کیا ہے کہ نصاب کو اس طرح بہتر کریں کہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار ہماری مستقبل کی نسلوں میں آ جائیں، اور ہمارا نصاب ہمارے نظریات یعنی اسلامی نظریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ کردار سازی، آج بچے کو اس بات پر تیار کرنا ہے کہ وہ پوری عمر سیکھتا چلا جائے، جو اسلام کا کانسیپٹ ہے، ماں کی گود سے لے کر لحد تک سیکھتے رہو، اور اس کا کردار اور اخلاق اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ جب سیکھے، چاہے انٹرنیٹ سے سیکھے، چاہے کتابیں پڑھ کر سیکھے، چاہے اخبار پڑھ کے سیکھے، چاہے جرائد اور رسائل پڑھ کے سیکھے، چاہے کسی سے بات کر کے سیکھے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے اچھا کام لے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم حساب والے دن شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔